رات کے 7 بجے تھے جب دروازے پر زور سے ناک ہوا۔ نائلہ کچن میں تھی، خیام اوپر چھت پر۔ وہ چپل پہنتی چادر کو ٹھیک سے خود پر اوڑھتی ہوئی دروازے کے قریب آئی۔ دروازہ کھول کر وہ حیران ہوئی تھی۔ محمد خادم ہاتھ آگے باندھے کھڑا تھا۔ پیچھے 2 ملازم تھے جن کے ہاتھوں میں باری باری شاپر سے۔ اس کے ملازم کو جانتی تھی، اسی لیے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کچھ سامان ہے، ہمارے سردار کا جنم دن تھا آج، اس لیے ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے، محمد خادم نے کہہ کر کھانوں سے بڑے شاپرز ان کی طرف بڑھائے۔ خیام بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ وہ بیل کی آواز سن چکا تھا۔ شکریہ، خیام نے شاپرز ان کے ہاتھ سے لے کر نرم لہجے میں کہا۔ خیام نے شاپرز صحن میں پڑی چارپائی پر رکھے۔ ہیر نے بے ساختہ چارپائی پر کے ان شاپرز پر ہاتھ پھیرا تھا۔ امی مت بنائیے، آلو کھانا آ چکا ہے، خیام نے زوردار آواز پر کچن میں موجود نائلہ سے کہا، جو حیرانی سے کچن سے باہر آتی شاپرز کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کہاں سے آئے؟ نائلہ نے حیرت سے نکلتے ہوئے ہیر سے پوچھا۔ امی، یہ سردار غزان کے جنم دن کی خوشی میں آیا ہے، خیام نے مسکرا کر کہا کہ اسے سردار غزان بہت پسند تھا۔ ہیر نے چٹائی بچھائی جو پھٹی ہوئی تھی لیکن گزارے لائق تھی، اس پر کھانا رکھا۔ کچھ کھانا خالہ ثریا کی فریج میں رکھوا دیا تھا۔ کھانے کا پہلا لقمہ لیتی وہ اس جنم دن کی مبارکباد دینا نہیں بھولی تھی۔ ماں، بہت جلد آپ کے پاس آؤں گا، بس یہاں کچھ کام ایسے ہیں کہ مجھے ہی دیکھنے ہیں، یہاں سے فارغ ہوتے ہی پہلی فلائٹ سے آپ کے پاس، پھر چاہے جتنا مرضی دیکھ لیجیے گا۔ گاڑی سے نکلتا وہ ماں کو صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، دھیمے لہجے میں کہہ کر فون بند کر کے ساتھ آتے خادم کو پکڑا دیا۔ سردار آج اسکول کے دورے پر نکلے ہوئے تھے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے بات کرتا وہ چونکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے گارڈز کی ایک بڑی ٹیم اور میڈیا والے تھے، لیکن اس کے چونکنے کی وجہ گراؤنڈ میں ہوتی لڑکوں کی لڑائی تھی، جنہوں نے کافی شور مچا رکھا تھا۔ پرنسپل نے پریشانی سے سردار کو دیکھا، جو لب بینچ سے سخت نظروں سے دیکھتا گراؤنڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے سبھی ہی دوڑے تھے۔ جہاں وہ تیز قدموں سے بڑھا تھا کہ لڑکوں کی کافی آوازیں آ رہی تھی، وہاں پہنچ کر وہ غصے سے ان لڑکوں کی طرف بڑھا جو بہت سارے مل کر ایک لڑکے کو بہت بری طرح مار رہے تھے۔ چھوڑو اسے، اس لڑکے کو، ان مشتعل لڑکوں سے پیچھے کرتا وہ پھنکارا تھا۔ اس کے سخت درست لہجے پر سبھی چونکا سردار کو دیکھتے پل میں پیچھے ہوئے تھے۔ سردار کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ان لڑکوں کو سرد نظروں سے دیکھتا وہ نیچے زخمی لیٹے لڑکے کی طرف بڑھا۔ اسے لڑکے کی طرف بڑھتا دیکھ کر سبھی اس لڑکے کو اٹھانے لگے تھے، لیکن اس کے ہاتھ کے اشارے نے سب کو وہیں روک دیا تھا۔ اس لڑکے کے سر سے خون بہہ کر گردن تک آ گیا تھا، اوپر والا ہونٹ سوجا ہوا تھا۔ خادم، پولیس کو فون کرو، ان لڑکوں میں سے ایک بھی بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کے سرد اور سپاٹ لہجے پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، جبکہ خادم سر ہلاتا ہوا تھوڑا پیچھے ہوا۔ اپنی پانی کی بوتل وہ زبردستی اس لڑکے کے منہ سے لگا گیا تھا۔ اس لڑکے نے بہت مشکل سے سوجے ہوئے ہونٹوں سے پانی پیا تھا۔ پسینے سے تر چہرے سے اس لڑکے نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے نجات دہندہ کو دیکھا۔ سردار غزان تیمور خیام کے ہونٹ آہستہ سے اسے سامنے دیکھ کر ہلے تھے۔ بچے، آپ ٹھیک ہو؟ اس نے اسے کھڑا کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ خیام کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی سی بہنے لگی تھی۔ پھر وہ ہوا جو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ سب نے ساکت نظروں سے اس لڑکے کو سردار کے گلے لگا دیکھا تھا۔ وہ لڑکا بے ساختہ اس کے گلے لگ چکا تھا۔ اس کی گردن سے بہتا خون سردار کی نئی سفید شفاف شرٹ کو داغدار کر گیا تھا۔ اے لڑکے، پیچھے ہٹو، ایک آدمی نے غصے سے اس لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، لیکن سردار نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، پھر اس کم سن لڑکے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ دڑ دڑ سردار کی پکچرز کھینچی جا رہی تھی۔ تب تک ڈاکٹر بھی آ چکا تھا۔ اس نے اپنی نگرانی میں خیام کی مرہم پٹی کروائی تھی۔
ان لوگوں نے کیوں مارا تمہیں؟ ایک رپورٹر لڑکے نے اسے سے پوچھا۔ حیام نے رپورٹر کو دیکھنے کی وجہ سے داغستان کو دیکھا۔ اس نے نرمی سے اسے بتانے کا اشارہ کہ مجھے یہاں داخلہ لیے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، پہلے میں دوسرے اسکول میں پڑھتا تھا، پھر میری آپی نے مجھے یہاں ایڈمیشن کروا دیا۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں یہ لڑکے مجھے غریب بیچارہ کر کے چھیڑتے ہیں، کبھی میری نوٹ بک پھاڑ دیتے ہیں تو کبھی میرا بیگ پانی میں پھینک دیتا ہے۔ میں نے بہت بار انتظامیہ سے شکایت بھی کی لیکن کسی نے ان کے خلاف سٹینڈ نہیں لیا، کیونکہ یہ سب امیر گھرانوں سے ہیں اور میں غریب گھرانے سے۔ اس معاشرے میں غریب کی نہیں امیر کی سنی جاتی ہے، اسی لیے میری بھی کسی نے نہیں سنی۔ وہ کہتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہوا۔ آج ہمارا پیپر ہو رہا تھا تو یہ سب بک کھولے وہاں سے دیکھ کر لکھ رہے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ میں پانی پینے کے بہانے پرنسپل کو بلا لایا۔ انہوں نے نگران ٹیچر کو سختی سے ڈانٹا اور ان لڑکوں کے پیپر بھی چھین لیے۔ یہ اسی بات پر مجھے پیٹ رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے صرف سردار کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ باقی وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بتا بھی سردار کو ہی رہا تھا۔ غزال سنجیدگی سے ان لڑکوں کی طرف مڑا جو ہاتھ پشت پر باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان لڑکوں کے پیچھے اس کے گارڈ تھے، ورنہ انہوں نے بھاگ جانا تھا۔ اب تک اس لڑکے کو مارنے کا کیا حق بنتا تھا؟ تم لوگوں کا اس کے درست لہجے پر سب کام کر رہ گئے تھے۔ اگر وہ جان سے چلا جاتا تو لوگ کون ذمہ دار ہوتے؟ یہ ادارہ یا یہاں کے نگران جو اے سی والے کمرے میں بیٹھے چائے نوش فرما رہے ہیں، یا پھر تمہارے والدین؟ بولو، جواب دو، کس نے حق دیا یوں کسی پر تشدد کرنے کا؟ انسپیکٹر اریسٹ ہم جب تک میں نہ کہوں انہیں چھوڑنا مت، یہ میرا آرڈر ہے، اور یہاں کی انتظامیہ کو بھی ابھی فارغ کرو۔ مجھے میری ریاست میں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ دیٹس مائی آرڈر، انتہائی سرد لہجے میں کہتا وہ پلٹا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کے گارڈ اور میڈیا والے بھی تھے۔ وہ کسی کے معافی ترلے سننے نہیں رکا تھا۔ پھر وہ پلٹا۔ اس نے حیام کو اشارہ کیا تھا۔ حیام پیر گھسیٹ کر اس تک آیا۔ یہ میرا کارڈ ہوگا، مجھ سے 3-4 دن میں ملنا، ابھی 2-3 دن میں فارغ نہیں ہوں۔ یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اوکے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہتا وہ وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ حیام نے مسکرا کر سنہری بلیک کارڈ کو دیکھا جس پر اس کا نام اور نمبر درج تھا۔ اسے ایسے ہی تو نہیں پہلی نظر میں اپنا نیا سردار اچھا لگا تھا۔ وہ سب سے مختلف اور خاص تھا، یہاں کے لوگوں سے مختلف۔ حیام نے مسکرا کر ان لڑکوں کو دیکھا جو پولیس کے ساتھ جاتے اسے وارننگ دیتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سر جھٹکتا ہوا نیچے گرا، اپنا بیگ اٹھانے کے لیے بڑھا۔ ابھی اسے بہت سا چل کر گھر بھی تو جانا تھا۔ ہیر اور نالا کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے حیام کو زخمی دیکھ کر، جبکہ وہ بخار سے تپتا انہیں تسلی دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ حیام، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم دونوں جیتے جی مر جاتی، ہمارا کون ہے تمہارے سوا، ہم تو تمہارے سہارے زندگی جی رہے ہیں۔ ہیر اس کے سر پر چہرہ رکھے روتے ہوئے درد بڑے لہجے میں بول رہی تھی۔ حیام نے ماں اور بہن کو تکلیف سے دیکھا۔ آپ بھی امی میں بالکل ٹھیک ہو، یہ ہلکی ہلکی چوٹیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہی۔ اس نے نائلہ اور ہیر کو دیکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانا چاہا۔ نائلہ کو بھی بخار چڑھ چکا تھا، بیٹے کو یوں دیکھ کر اس کی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی روئے چلی جا رہی تھی۔ ان کا رونا ہیر اور حیام کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ خدا کرے تمہیں گرم ہوا بھی نہ چھو کر گزرے۔ حیام، تم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، تم نہیں جانتے تمہیں زخمی دیکھ کر ہمارے دلوں میں کیا بیتتی ہے، یہ ہم ہی جانتے ہیں یا ہمارا رب اللہ تمہارے حصے کی ساری تکلیفیں تمہاری بہن کی جولی میں ڈال دے۔ شو شو کرتی وہ اس کا سر چومتی روتے لہجے میں بولی تھی کہ حیام نے بے ساختہ کہا تھا، اللہ نہ کرے ابھی میں آپ کو اور امی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں بہن کو دیکھتا دل میں ہی وہ بولا تھا۔ نائلہ کو سخت بخار چڑھ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ کپڑے سلائی نہیں کر سکی تھی۔ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ حیام بھی چارپائی پر تھا۔ محتیار چچا کے پاس جاتے اسے شرم آتی تھی کہ پہلے ان کا بہت ادھار چڑھ چکا تھا۔ اس پر حیام اور امی کو دبا دے کر وہ گھر سے نکل چکی تھی کہ شام کے کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ گھر پر محتیار چچا کی بجائے دکان پر عرفان کو دیکھ کر وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ آ جاؤ ہیر بی بی، تم تو اب دیکھتی بھی نہیں ہو۔ عرفان اسے دیکھتا چیئر سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ہیر نے کالی چادر کو ماتھے تک کھینچا اور انہی قدموں سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ عرفان پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔
سڑک کے کنارے سر جھکا ہوا چلتی جا رہی تھی، دل میں بہت غبار جمع ہو چکا تھا۔ وہ کسی سنسان جگہ پر بہت سا رونا چاہتی تھی۔ پھر رضا پولیس وین سے نکلتے آدمی کو دیکھا، وہ ڈر کر اچھلتی 3-4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ڈر گئی، مجھے دیکھا اتنا ڈراؤنا چہرہ ہے کیا میرا؟ اس کے قریب آتا وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ہیل کی جان ہوا ہوئی تھی، اسے یوں سڑک پر اپنے سامنے دیکھا، وہ تو اسے بھول چکی تھی۔ ادھر آ کر میری بات سنو۔ اس کے پسینے سے بھیگے چہرے کو دیکھتا رانا سنجیدگی سے بولا، آپ کو کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ نظر زمین پر جمائے وہ دھیمے لہجے میں بولی، سید رانا سے جان چھڑوانا آسان نہیں ہی رضا، ادھر آ کر بات سنو ورنہ تمہیں کیس کی فائل ابھی بھی میرے دراز میں پڑی ہے، چاہو تو ابھی تمہیں گرفتار کر لوں، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے کمینگی مسکان سے اس کے بعد حواس چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹھو۔ سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کرتا وہ بولا۔ ہیر ہونٹ پیچھے حالی پڑے بینچ پر بیٹھ گئی، پورا وجود کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ایک پیر بینچ پر رکھتا وہ جھکا، تم جانتی ہو نا، تم نشہ بیچتی پکڑی گئی تھی، لیکن میں نے تمہیں آزاد کر دیا کیونکہ مجھے تم سے ایک کام تھا، لیکن اگر تم نے میرا وہ کام نہ کیا یا انکار کیا تو 20 سال کے لیے جیل میں ڈالوں گا، اور تمہارے بھائی اور ماں کو بھی جیل میں ڈالوں گا۔ ہیر، پھر کیا ہوگا؟ ہنوز جھکے وہ بڑے ڈرامائی لہجے میں اس کا دماغ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہیر کا رنگ ایک دم سے سیاہ پڑا تھا، ہونٹ نیم وا کی پھیلی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ گئی۔ تم ایسا نہیں چاہتی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہیر نے بیکان کی انداز میں سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ مسکرائی، یہ لڑکی حد سے زیادہ معصوم تھی، جیسی لڑکی اسے چاہیے تھی اسے مل چکی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن کام چل سکتا تھا، کھانا اور بہت سارے پیسے چاہیے نا تمہیں، اور اپنی ماں کا علاج بھی تو کروانا ہے تمہیں۔ اس نے ہیر کو نڈھال چہرے کو دیکھتے ہوئے پر اصراریت سے پوچھا۔ ضبط کے ہونٹ بڑھتی وہ فقط سر ہلا گئی تھی۔ تو جو میں کہتا ہوں وہ کرو، یہ فائل پکڑو اور اس میں موجود مواد کو اچھے سے پڑھ لو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے انکار کیا تو تم جیل میں جاؤ گی اور تمہاری ماں صدمے سے مر جائے گی، وہ بھی بھوکی پیاسی، اور تمہارا چھوٹا سا بھائی، اس کا کیا ہوگا؟ ان کی موت کی ذمہ دار ہوگی ہیر رضا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا جس پر اس نڈھال لڑکی کا دل خوف سے لرزا تھا۔ جاؤ اب اور شادی کی تیاری کرو، پھر سے عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ شادی؟ اس کے لرزتے اور خوف زدہ لہجے پر وہ مکروہ قہقہ لگاتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس فائل میں ایک شخص کی تصویر ہے، اسے دیکھ لو، اس کے بارے میں جان لو، کیونکہ آج سے 10 دن بعد اس سے تمہاری شادی ہوگی۔ رانا کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی اپنی کالی چادر کو مٹھیوں میں بھینچ کر رہ گئی۔ وہ یہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ کانپتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہاں سے بھاگی تھی، لیکن کیا وہ اس سے بھاگ سکتی تھی جس کے چنگل میں وہ بری طرح پھنس چکی تھی؟ سردار اور شائنا آج لنچ پر آئے ہوئے تھے۔ شائنا بلیک سوٹ، اوپر بلیک ہی دوپٹہ جس کے بارڈر پر شیشو کا کام تھا، اوڑے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ قاتل نگاہیں سامنے بیٹھے دلربا شخص کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ بلیک شرٹ براؤن پینٹ میں ملبوس فون میں کچھ تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ سردار غزان، میرا خیال ہے ہم ڈنر پر آئے ہیں۔ شائنا نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ ایک ضروری میل ریڈ کر رہا ہوں۔ آئی نو، ڈنر پر ہیں ہم، اس نے مصروف سے انداز میں اس کے سوال کے جواب میں کہا۔ گارڈ ایک طرف ہو کر کھڑے تھے۔ سردار، آپ کیا کھائیں گے؟ شائنا نے ویٹر کو اپنی ڈشز نوٹ کروا کر اسے پوچھا۔ اونلی بلیک کافی، ہنوز موبائل میں انگلی چلاتے وہ بولا تھا۔ شائنا خانم نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا، جس کے سلکی بال ماتھے پر بکھرے اسے اور وجیحہ بنا رہے تھے۔ سردار، آپ میرے ساتھ لنچ پر آئے تھے نہ کہ کافی؟ دوپہر کو اونلی کافی لیتا ہوں میں ڈیئر، موبائل پاکٹ میں رکھتا وہ ہلکی مسکان سے بولا۔ شائنا بھی مسکرائی۔ سردار، آپ کو ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں، وہ اس کے کثرتی وجود کو دیکھتی ہوئی باقی سے بولی، جبکہ اسے ایک نظر دے کر ویٹر کے ہاتھ سے کافی کا بڑا سا مگ اٹھا گیا۔ سارا ٹائم شائنا ہی باتیں کرتی رہی اور وہ سر ہلا کر سنتا رہا۔ ریحان اپنی ماں کی طرف تھا جنہیں ہلکا سا موسمی بخار تھا، اسے فبیہا نے بتایا تھا۔ تب سے اس کا دھیان کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا
سب چیزوں کو بار میں جوں کر خود اڑ کر ماں کے پاس چلا جائے۔ 10 دن کام کا شیڈول کافی سا تھا۔ 11ویں دن وہ اپنی ماں کے پاس ہوگا۔ دل کو تسلی دے کر وہ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر دلکشی سے مسکرائے، کیونکہ اسے اپنی ماں کی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ اس کے مسکرانے پر شائنہ بھی بھرپور مسکان سے ہنسی۔ اسے لگا وہ اس کے جوک پر ہنسا ہے۔ ہیر نے ڈر سے تانا کی دی ہوئی تصویر راستے میں ہی کہیں پھینک دی تھی۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ شادی جیسا لفظ اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔ اس کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ انہی سوچوں میں تھی جب خیام کے چلانے کی آواز پر وہ بھاگ کر نیچے آئی، جہاں نالا بیگم سینے پر ہاتھ رکھے جیسے اپنی اہلی سانسوں میں ہو۔ خیام، امی کو کیا ہوا؟ چلا کر وہ نالا بیگم کو تھام گئی تھی۔ پتہ نہیں امی کو اچانک سے درد ہونا شروع ہو گیا ہے، خیام نے روتے ہوئے اسے بتایا۔ خیام، جاؤ رکشہ لے کر آؤ، امی کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ہیر کے چلانے پر خیام اٹھا تھا جب نائلہ نے کڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہیر، اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اور خیام اپنی آبی کو کبھی مت چھوڑنا، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ ہیر کو اکیلا نہ چھوڑنا، اس کا سہارا بننا۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ آپی، امی نے یہ اچانک آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ خیام نے ساکت بیٹھی بہن کو بلایا۔ بنا کچھ بولے وہ نالا پر نظر جمائے ساکت سے بیٹھی رہی تھی۔ خیام نے پریشانی سے ہیر اور نالا کے ساکت وجود کو دیکھا۔ امی کو دیکھی آنکھیں بند کر کے میں ڈاکٹر وسیم کو بلا لاؤں؟ وہ کھڑا ہوتا جیسے خود سے بولتا دروازے کی جانب بھاگا تھا۔ ہیر نالا پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ سر سے چادر کھسک کر کندھوں پر آ چکی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بند پار کر کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ تبھی ماسی رشیدہ ہاتھ میں سبزی کا شاپر پکڑے اندر چلی آئی۔ نی ہیر، یہ نالا نو کی ہویا ہے؟ ماسی رشیدہ شاپر وہیں تحت پر رکھتی بھاگ کر ہیر کے پاس آئیں۔ نائلہ کا سر ہیر کی گود میں تھا۔ ہیر ماں پر نظریں جمائے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ رشیدہ نے کسی انہونی کے احساس سے نائلہ کی نبض ٹٹولی، جو کافی دیر پہلے سے رک چکی تھی۔ نی نائلہ، اتنی جلدی کیا پڑ گئی تجھے جانے کی؟ ایس کوریدہ کیرا تھا سی تیرے علاوہ؟ ماسی رشیدہ ہاتھ ملتی دہائی دینے لگی تھی۔ ان کی آواز پر سارا محلہ ان کے گھر جمع ہونے لگا تھا۔ پیچھے ہٹیے آپ لوگ، اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ میری امی ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر آپ چیک اپ کریں، یہ شاید بے ہوش ہو گئی ہیں۔ خیام اتنی بھیڑ کو اپنے گھر میں جمع دیکھ کر مشتعل ہوتا چلایا تھا۔ نائلہ کو چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا، اوپر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ سب محلے والوں نے ہی کیا تھا، ورنہ ہیر تو چپ چاپ سی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ محلے والوں نے اسے کتنی بار کہا ماں کو رو لو، لیکن وہ ہلی تک نہیں۔ اصلی ماں تب فوت ہو گئی تھی جب وہ چھوٹی سی تھی۔ اس نے تو ماں کے روح میں نائلہ کو ہی دیکھا تھا، ماں کی چھایا اسے نائلہ نے ہی تو دی تھی۔ خیام سے بڑھ کر اسے خیام دیا، وہ کیسے یقین کرتی اس کی ماں چلی گئی ہے؟ ابھی صبح ہی تو انہوں نے روٹیاں بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے، خیام اور ہیر کو کھلائی۔ یہ آخری نوالے شاید وہ خود اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنا چاہتی تھی۔ خیام کے رونے پر باقی لوگ بھی ان دونوں کے دکھوں پر رو پڑے تھے۔ ہیر کے گلے لگا، وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کے گلے لگتے ہیر کی ساکت وجود میں جیسے جان آ گئی ہو۔ نہیں، وہ اکیلی تو نہیں تھی، اس کا بھائی تھا جو اسے جان سے پیارا تھا، اس کا سہارا، اس کے سر کی چادر ابھی سلامت تھی۔ وہ اکیلی تو نہیں تھی۔ آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر وہ اتنا رو کہ سب سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ چیخیں مار مار کر روتی، وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ خیام نے بڑی مشکل سے اسے باہوں میں لیا، جو قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ماسی رشیدہ نے ہی اسے سمجھا بجھا کر چپ کروایا۔ تدفین کے انتظامات محلے والوں نے کرنا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اندر سے 3000 لے کر اس نے چچا مختار کو کفن وغیرہ کے لیے دیے کہ وہ اپنی ماں کو لوگوں کے رحم کھا کر دیا کفن نہیں پہنانا چاہتی تھی۔ یہ 3000 بھی اس نے ادھار لیے تھے محلے کی آنٹی رفیہ سے، جو کمیٹی وغیرہ ڈالتی تھی، اور جس کو کہیں سے پیسے نہ ملتے اسے آنٹی رفیہ دے دیتی تھی کہ وہ رحم دل خاتون تھی۔ نائلہ کو ان سے بچھڑے 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی چٹائی پر بیٹھے رہتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، بس غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھے رہتے۔ خیام کا خوبصورت چہرہ کملا کر رہ گیا تھا۔ نائلہ کا کل کا ختم بھی ہو گیا، لیکن ان بہن بھائی میں زندگی کی کوئی رمق نہیں دیکھتی
दिखती थी। मासी रशीदा के समझाने पर वो उन्हें टिकटी की बांधे देखती रहती। हीर की हुन हयाम नूवी गंवाना चाहिए, उन्होंने तली से पंजाबी में पूछा, पर उसने खोल कर मासी को दिखा दे, इस पर तवज्जो दे, ऐसे तो वो कभी ज़िंदगी की तरफ नहीं आएगा। तुम बड़ी हो, तुम ही से संभालना होगा, वरना एक दिन इसे भी खो बैठोगी, फिर रोती रहना। मासी रशीदा तली से कह कर चली गई। हीर ने कामते होंठों पर हाथ रखा, अल्लाह न करे मैं अपने भाई को खोऊं। मासी रशीदा, आप बोलने से पहले सोच समझ तो लिया करें। भी चलाई, लेकिन मासी रशीदा तो वहाँ से कब की चली गई थी। सड़क से खड़ी होती वह सीढ़ियों की तरफ बड़ी बड़ी सी काली चादर जो गंदी हो चुकी थी, मलगजे से कपड़े जिन पर इतनी सलवटें पड़ चुकी थी कि कमीज शॉर्ट लगने लगी थी, बाल सड़े चोटी से आज़ाद होकर कंधों पर और मुंह पर रहते, लेकिन उसे होश ही नहीं था किसी चीज़ का। तो वो कपड़े बाल कैसे संवारती। हयाम छत पर पड़ी चारपाई पर चिट लेटा हुआ था, आंखों में उदासी थी, आंखों के गिर्दे स्याह हल्के पड़ चुके थे, जैसे जैसे वो कितने दिनों से सोया ही ना हो। हयाम दुखते दिल से अपने भाई की हालत देखती, उस बार उसने ज़रा ऊंची आवाज़ में उसका नाम पुकारा। हयाम ने चौंक कर अपने सहाने खड़ी आपी को देखा। आपी वो बैठता हुआ हैरत से बोला कि आज कितने दिनों बाद वो खुद से बोली थी, नहा लो, मैं तब तक तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। उसके उलझे बालों में उंगली से कंघी कटी वो मोहब्बत से बोली, आपी आप ठीक हो?